السلام علیکم دوستو۔ کاندھلا میں ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا، اس پر جھگڑا چل رہا تھا۔ مسلمان کہتے تھے یہ ہمارا ہے، جبکہ ہندو کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے۔ چنانچہ یہ مقدمہ بن گیا اور انگریز کی عدالت میں پہنچا۔ جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمانوں نے اعلان کیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا اگر مجھے ملا تو میں مسجد بناؤں گا۔ ہندوؤں نے جب سنا تو انہوں نے ضد میں کہہ دیا کہ یہ ٹکڑا اگر ہمیں ملا تو ہم اس پر مندر بنائیں گے۔ اب بات دو انسانوں کی انفرادی تھی، لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا، حتیٰ کہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے اور دوسری طرف ہندو اکٹھے ہو گئے، اور مقدمہ ایک خاص نوعیت کا بن گیا۔ اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی، خون خرابہ ہو سکتا تھا، تو لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ انگریز جج تھا، وہ بھی پریشان تھا کہ اس میں کوئی صلح و صفائی کا پہلو نکالے، ایسا نہ ہو کہ آگ اگر جل گئی تو اس کا بجھانا مشکل ہو جائے گا۔ جج نے مقدمہ سننے کے بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکال لیں۔ تو ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام تنہائی میں بتائیں گے، آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے کہ اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دے دیجئے، اور اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہندوؤں کی ہے تو ہمیں دے دیجئے۔ جب جج نے فریقین سے پوچھا تو دونوں فریق اس پر راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ بات تھی کہ مسلمان ہوگا، جو بھی ہوا تو وہ مسجد بنانے کے لیے بات کرے گا۔ چنانچہ انگریز جج نے فیصلہ دیا کہ فلاں تاریخ کو سب لوگ جمع ہو جائیں اور اس شخص کو میں بلا لوں گا جس پر آپ دونوں راضی ہیں۔ اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ ہندوؤں سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا کہا؟ ہندو کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو حاکم بنا لیا کہ وہ اگلی پیشی پر جو کہے گا اسی پر فیصلہ ہوگا۔ اب ہندوؤں کے دل مرجھا گئے اور مسلمان خوشیوں سے پھولے نہیں سما سکتے تھے، لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں نے مفتی الہی بخش کندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بتایا، جو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور اللہ نے ان کو سچی زندگی عطا فرمائی تھی۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں تو وہ سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو مسجد کی ضرور بات کریں گے۔ چنانچہ جب انگریز نے پوچھا کہ بتائیے مفتی صاحب، یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے، ان کو چونکہ حقیقت حال کا پتہ تھا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا تو ہندوؤں کا ہے۔ اب جب یہ زمین کا ٹکڑا ہندوؤں کا ہے تو انگریز جج نے پوچھا کیا اب ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا جب ملکیت ان کی ہے تو وہ جو چاہے کرے، چاہے گھر بنائیں یا مندر بنائیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مگر انگریز جج نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی فیصلہ کرنے کے بعد کہ آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب انگریز نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا، ہماری بات بھی سن لیجئے کہ ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اب اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے۔ تو عقل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بول کے مسجد بنے گی، مگر حضرت مفتی صاحب نے سچ بولا اور سچ کا بول بالا ہوا۔ سچے پروردگار نے اسی جگہ مسجد بنوا کر دکھا دی۔ تو کئی مرتبہ نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے، جھوٹ بولنا آسان راستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہوا کرتا ہے۔ جھوٹ سے اللہ تعالی نفرت کرتے ہیں، انسان نفرت کرتے ہیں، انسان اعتماد کھو بیٹھتا ہے۔ ایک جھوٹ کو بولنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لہٰذا جھوٹی زندگی گزارنے کی بجائے سچی زندگی کو اختیار کیجیے، اس پر پروردگار آپ کی مدد فرمائے گا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اسلامی یوٹیوب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔